السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آپ کو میں نے جو پہلے 2 لیکچرز جو ہیں وہ ڈلیور کیے ہیں وہ اصل میں اکنامکس کی تھوڑی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے اکنامکس جو ہے وہ ایک نیو بالکل سبجیکٹ ہے. آپ فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں تو آپ کے مین سبجیکٹ پہ آنے سے پہلے یہ ضروری تھا کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ اکنامکس سبجیکٹ ہے کیا. تو امید ہے کہ پہلے 2 لیکچرز جو ہیں وہ سننے کے بعد اب تک آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اکنامکس کیا ہے، اس میں ہم کن چیزوں کو جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں اور جو ہے کیا کیا چیزیں اس میں ڈسکس کی جاتی ہیں. اور شاید آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہو کہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. اس میں ہم پوری اکانومی، پورے ملک کی اکانومی کو جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ہم بجٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ جو بجٹ بناتی ہے ہر سال، ابھی بھی جون میں بجٹ آنے والا ہے، گورنمنٹ اس کی تیاری کر رہی ہے. اس کا امپیکٹ ہر انڈیویجول کی لائف پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے بجٹ کا، اور بجٹ جو ہے وہ اکانومسٹ پریپیئر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو سینٹرل بینک ہے، وہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا سینٹرل بینک ہے. ہر ملک میں ایک سینٹرل بینک ہوتا ہے. یہ جو سینٹرل بینک ہر ملک میں چل رہا ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، یہ نوٹ پرنٹ کرتے ہیں، یہ مانیٹری پالیسی بناتے ہیں. 2 طرح کی پالیسی جو ہے وہ پورے ملک میں بن رہی ہوتی ہے. ایک تو بجٹ ہوتا ہے، بجٹ کو ہم فسکل پالیسی کہتے ہیں، یہ مالیاتی پالیسی ہوتی ہے. دوسری طرف سینٹرل بینک جو ہے وہ ایک پالیسی بنا رہا ہوتا ہے، اس کو ہم مانیٹری پالیسی کہتے ہیں. مانیٹری پالیسی کہتے ہیں کہ پورے ملک میں جتنے نوٹ گردش کر رہے ہیں ان کی جو ہے وہ تعداد کتنی ہوگی، کوانٹٹی آف منی یا سپلائی آف منی پورے ملک میں کتنی ہوگی. دیکھیں پورے ملک میں یہ جو نوٹ گردش کارے ہوتے ہیں، ان کی مقدار تبدیل ہونے سے پورے ملک کی اکانومی تبدیل ہو جاتی ہے، پرائسز تبدیل ہو جاتی ہیں، انٹرسٹ ریٹس، شرح سود میں تبدیلی آ جاتی ہے، سیونگز میں تبدیلی آ جاتی ہے، انویسٹمنٹ میں چینجنگ آ جاتی ہے، پوری اکانومی بدل جاتی ہے. جتنے نوٹوں کی گردش جو ہے، جتنے نوٹ جس کوانٹٹی میں گردش کر رہے ہیں، صرف اس میں تبدیلی لے کے آنے سے. تو اس لیے سینٹرل بینک جو ہے وہ پورے ملک کی سپلائی آف منی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اس کے کنٹرول کرنے کا نام جو ہے وہ مانیٹری پالیسی ہے. تو یہ 2 مین پالیسیز جو ہیں پورے ملک میں، یہ اکانومسٹ ہی بناتے ہیں. مانیٹری پالیسی بھی اکانومسٹ بناتے ہیں، سینٹرل بینک اکانومسٹ چلا رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف بجٹ جو بن رہا ہوتا ہے، فسکل پالیسی، وہ بھی اکانومسٹ بنا رہے ہوتے ہیں. اور یہ پورے ملک کی یہ ڈیسیژنز جو ہیں، یہ پالیسیز جو ہیں، ہر انڈیویجول کی لائف میں اس کا امپیکٹ آتا ہے. اب آپ کے یہ کورس ہے، آپ کے ڈسپلن میں انٹروڈکشن ٹو پاک اکانومی، پاکستان کی اکانومی کے بارے میں، اس لیے یہاں پہ ہم صرف جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے ریفرنس سے، اپنے ملک کی اکانومی کے ریفرنس سے بات کریں گے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے، ظاہری بات ہے ابھی ایشوز ہی ایشوز ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں. اس لیے اس میں جتنے ہماری اکانومی میں میجر ایشوز ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے. آج بھی دیکھیں آپ، جو ہے وہ اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ جس ملک کی جتنی اکانومی اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ ملک جو ہے وہی سپر پاور ہوتا ہے، اسی کی حکومت ہوتی ہے جس کے جیب میں پیسے ہوتے ہیں. تو جس ملک کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی وہاں پہ ایجوکیشن بھی اچھی ہوگی، وہاں پہ ہیلتھ بھی اچھی ہوگی، وہاں پہ ڈیمز بھی بن رہے ہوں گے، وہاں کا ڈیفنس بھی اچھا ہوگا، وہ آرمی پہ بھی پیسے خرچ کر سکتے ہیں. اس لیے جو ہے کسی بھی ملک کی اکانومی کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اور ہم اس میں انشاءاللہ آپ کو بڑا انفارمیٹیو سبجیکٹ بھی لگے گا، کیونکہ اس میں آپ کو پاکستان کی اکانومی کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا. تو ہم اس میں کیا ڈسکس کریں گے کہ پاکستان جو ہے، ہمارا ملک جو ہے، اس کی اکانومی کے میجر ایشوز کیا ہیں، کیا کیا مسائل ہیں، کس کو ہم فیس کر رہے ہیں، ان کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے. تو ایک تو لے مین ہوتا ہے، جیسے ایک عام بندہ ہے، اس کی نظر میں مہنگائی بہت ہو گئی ہے جی، بے روزگاری بہت ہو گئی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ایکچوئل فگرز کیا ہیں ان امپلائمنٹ کی، ایکچوئل فگرز کیا ہیں انفلیشن کی. تو پڑھے لکھے کو میں اور ان پڑھ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا جو ہمیشہ فیکٹس اینڈ فگر سے بات کرتا ہے، ریفرنس سے بات کرتا ہے. لے مین جو ہے وہ بغیر اتھینٹسٹی کے، بغیر کسی ریفرنس کے، ریومرز پہ،
بات کرتا ہے. تو آپ پاکستان کی اکانومی کے میجر ایشوز کیا ہیں, پرابلمس کیا ہیں, ان میں انفلیشن ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, انفلیشن کو ڈسکس کریں گے. انفلیشن ہوتی کیا ہے, کتنی طرح کی ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے. پھر ہم ان امپلائمنٹ کو اس میں ڈسکس کریں گے. ان امپلائمنٹ کیا ہوتی ہے, ان امپلائمنٹ کتنی طرح کی ہوتی ہے, کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے, اور پھر اس کے کازز کیا ہیں اور اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد پاورٹی کو ڈسکس کریں گے. پاورٹی کیا چیز ہوگی تو ہم کہیں گے یہ غریب ہے, کیا چیز اس کے پاس ہو کے ہم کہیں گے کہ یہ غریب نہیں ہے, کیسے پتہ چلے گا کسی ملک میں کتنی غربت ہے. ان سب چیزوں کو پاورٹی کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے. ڈیٹس کو ڈسکس کریں گے. پاکستان میں جیسے آپ کو پتہ ہوگا قرضہ بہت زیادہ ہے, ڈیٹس انٹرنل ڈیٹس بھی ہیں, ایکسٹرنل ڈیٹس بھی ہیں. ایکسٹرنل ڈیٹس جو ملک سے باہر جو انسٹیٹیوشنز ہیں, IMF, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, وہاں سے جو قرضے لیے ہوئے ہیں وہ ایکسٹرنل ڈیٹس ہیں. پاکستان نے اپنے ملک کے اندر جو کمرشل بینکس ہیں وہاں سے جو قرضے لیے ہیں وہ ان کو انٹرنل ڈیٹس ہیں. تو ڈیٹس کا برڈن اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم 100 روپیہ کماتے ہیں تو 40 روپے, 30 روپے, 40 روپے تو ہم قرضے کی قسط دے دیتے ہیں. تو باقی کتنا بچتا ہمارے پاس, باقی جو ہے وہ 50-60 روپے جو بچتے ہیں اس میں سے کتنے پیسے ڈیفینس میں چلے جاتے ہیں. تو باقی جو پیسے بچیں گے اس میں گورنمنٹ کیا ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرز کرے گی. اسی طریقے سے بڑی ڈیٹیل سے ان تمام ٹاپکس کو ہم ڈسکس کریں گے. ابھی صرف جو ہے میں آپ کو اوور ویو دے رہا ہوں. اس کے بعد ٹریڈ ڈیفیسٹ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں کہ ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں اور ایکسپورٹس جو ہیں وہ ہماری بہت کم ہیں, جس کی وجہ سے ہر سال مطلب یہ آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ ایک گھر ہے, اس کا ایکسپینڈیچر تو 100 روپے ہے لیکن اس کی انکم جو ہے وہ 50 روپے ہے. تو باقی جو ہے وہ 50 روپے کہاں سے وہ لے کے آئے گا, وہ پھر قرضہ ہی لے گا ادھر ادھر سے. تو اس لیے اس کو ٹریڈ ڈیفیسٹ بولتے ہیں. امپورٹ اور ایکسپورٹس میں ڈیفیسٹ نقصان کو بولتے ہیں, خسارے کو بولتے ہیں, اور ٹریڈ جو ہے امپورٹ ایکسپورٹس کو بولتے ہیں, تجارت کرنا دوسرے کنٹریز کے ساتھ جو ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں. تو امپورٹس ہماری بہت زیادہ ہیں, ایکسپورٹس کم ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, ایکسپورٹس ہماری کیوں زیادہ نہیں ہو رہی, اور جو ہے امپورٹس کیوں اتنی زیادہ ہیں, ہم خود کیوں نہیں پروڈکشن کرتے. یہ ساری چیزیں ہم جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ میں ایکسپورٹس امپورٹس والے چیپٹر میں بھی ڈسکس کریں گے. لاسٹ جو ہے میں نے آپ کو بتانا تھا کہ پوری اکانومی کے اصل میں پوری اکانومی میں 3 سیکٹرز ہوتے ہیں. فرض کریں اگر مطلب پورے ملک جتنا مل کے پورے ملک میں جتنے پاکستانی ہیں سب مل کے جتنی انکم کما رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نیشنل انکم. پاکستان کی جو نیشنل انکم ہے, فرض کریں ہم 100 روپیہ کما رہے ہیں, تو وہ جو 100 روپے ہم کما رہے ہیں وہ 3 سیکٹر سے اس کی کمائی آ رہی ہے. وہ 3 سیکٹرز کون کون سے ہیں, وہ ایگریکلچر ہے, انڈسٹری ہے اور سروسز ہے. یہ پورے ملک میں 3 سیکٹر ہی ہوتے ہیں. جتنے بھی پیسے ہم کما رہے ہوتے ہیں وہ کمائی کے 3 سیکٹر سے آ رہی ہوتی ہے. ویسے تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہمارا ایگریکلچر کنٹری ہے تو ہم ایگریکلچر پہ بیس کرتے ہیں اکانومی. کسی حد تک بات یہ ٹھیک ہے اور لیکن کسی حد تک بات ٹھیک نہیں بھی ہے. کیوں کہ اگر ہم 100 روپے کما رہے ہیں تو اس میں سے صرف 18 روپے ہم ایگریکلچر سے کما رہے ہیں اور اس میں سے 26% ہم انڈسٹری سے کما رہے ہیں, 56% سروسز سے کما رہے ہیں. تو آج کل یہ سروسز کا دور ہے. پورے دنیا جہاں کے جتنے بھی ملک ہیں وہ زیادہ پیسہ سروسز سے کماتے ہیں. تو کیونکہ ہمارے ملک میں الٹریسی ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, ایجوکیشن بہت کم ہے, اگر ہے بھی تو کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. تو اس کی کئی پرابلمز ہیں, کئی ریزنز ہیں, ان سب کو ہم جو ہے وہ ایجوکیشن والے چیپٹر میں ڈسکس کریں گے. تو یہ جو ہے کیونکہ انسکلڈ لیبر بہت زیادہ ہے اس لیے سروسز میں اب جیسے دنیا پیسے کما رہی ہے ہم ویسے پیسے نہیں کما پا رہے. تو آپ لوگوں کی جو فیلڈ ہے, آپ کمپیوٹر سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ BS کر رہے ہیں, تو یہ سروسز میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو سروسز آپ دیکھیں آپ جس ملک میں اسکلڈ لیبر زیادہ ہوگی وہ لوگ پوری دنیا میں اپنی سروسز زیادہ دیں گے, انوینشنز کریں گے, انوویشنز کریں گے تو پیسے زیادہ کمائیں گے. تو اس کو ہم ڈیٹیل سے آگے ڈسکس کریں گے. یہ میں نے صرف آپ کو آپ کے سبجیکٹ کا اوور ویو دیا ہے کہ اس میں ہم کن چیزوں کو اسٹڈی کریں گے. ہم ان تینوں سیکٹرز کو, ایگریکلچر کے میں پرابلمس کیا ہیں, ایگریکلچر سیکٹر کی پاکستان کی امپورٹنس کیا ہے ایگریکلچر سیکٹر کی, اور اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے,
इंडस्ट्री की क्या प्रॉब्लम्स है, इंडस्ट्री को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसी तरीके से। और दूसरा ये जो सारे मेजर इश्यूज हैं, इन सब को हम जो है वो आपका जो इंट्रोडक्शन टू पाक इकोनॉमी है इसमें हम डिस्कस करेंगे। आपसे मैंने पहले व्हाट्सएप ग्रुप में भी रिक्वेस्ट की थी कि आप हमीद शाहिद की मेजर इश्यूज ऑफ पाक इकोनॉमी बुक परचेज कर लें, ताकि और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अब बुक में से होगा, और हो सकता है शायद जूम पे हो, तो इसलिए बुक लाजमी परचेज़ करें। वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे कैसे लेक्चर होगा, किस तरीके से डिलीवर होगा, तरीक़ेकार क्या होगा। बुक ज़रूर परचेज़ करें, नेक्स्ट लेक्चर हमारा बुक में से होगा। थैंक यू।